آله وصحبه أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم على صراط مستقيم واتبعوا الرسول وتفرقا بكم عن سبيلا. اللهم صل على حاضرین گرامی پر ازار محترم، ہم سب کو رجب المرجب کا مہینہ مبارک ہو. اس میں بہت ہی بہترین تاریخیں ہیں. یہاں پر مولا علی کی ولادت، وہیں پر بعثت رسول، معراج رسول بھی ہے. یعنی آغاز بھی اس مہینے کا ولایت امام سے ہوتا ہے، انجام بھی یہ مہینے کا ولایت امام سے ہوتا ہے. کیونکہ معراج میں اور کچھ نہیں ہوا تھا، پردہ تھا، پردہ حجابات تھا، یا تو نبوت تھا، یا تو نبی کی نبوت تھی، یا امام کی امامت تھی. یعنی معراج میں پردہ حجاب میں جہاں پہ جبریل امین بھی نہیں تھے، کیا جہاں پہ جبریل امین کو بھی خبر نہیں تھی، وہاں پر نبوت کو امامت عطا ہوئی، اور یہ امامت قیامت تک جا رہی ہے. نبوت قیامت تک، امامت قیامت تک، ولایت قیامت تک، امام زمانہ قیامت تک. اور ہم عشق علی میں مر مٹنے کو تیار ہے. ہم عشق علی میں اپنی دولت نثار کرنے کو تیار ہے. ہم عشق علی میں اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہے. ہم عشق علی میں اولاد کی قربانیاں دینے کو تیار ہیں. ہم عشق علی میں اپنا وقت صرف کرنے کو تیار ہیں. ہم عشق علی میں قربان ہونے کو تیار ہیں. کیونکہ علی کا عشق نبی کا عشق ہے، نبی کا عشق خدا کا عشق ہے. جس نے علی سے عشق کیا اس نے خدا سے عشق کیا. علی کا چہرہ دیکھنا ہی عبادت ہے. علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر ہے. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے بہتر. علی کا ہاتھ ید اللہ، علی کا چہرہ وجہ اللہ، علی کی زبان لسان اللہ، علی کی آنکھیں عین اللہ، علی جنب اللہ، علی نفس اللہ، علی شیر خدا، علی مشکل کشا. یعنی علی کا ہر عمل خدا کا عمل بنتا ہے، خدا تک پہنچتا ہے. یعنی پتہ چلا جس کی نیت صاف اور شفاف ہوتی ہے، جو خضوع و خشوع کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کا جو ہے مال بھی خدا تک پہنچتا ہے، اس کا اعمال بھی خدا تک پہنچتا ہے. اور جس کی نیت ہی خراب ہوتی ہے، اس کا مال بھی رد ہو جاتا ہے، اس کا اعمال بھی رد ہو جاتا ہے. جو ہے میرے دوستو، آج کی محفل کامیاب رہے گی. اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. جہاں سے پلتی ہے اقبال روح کمبر کی، مجھے بھی ملتی ہے روزی اسی خزینے سے. ہمیشہ ورد زباں ہے علی کا نام اقبال، پیاس روح کی پشتی اسی نغیرے سے. پیاس روح کی پشتی ہے اسی نغیرے سے. روح کی پشتی ہے. شاعر نے کیا کہا؟ روح کی پشتی. اس کا معنی کیا ہے؟ کیا معنی ہے؟ تاکہ آپ کی روح خوش ہوتی ہے جب علی کا ذکر ہوتا ہے. علی کا ذکر نبی کا ذکر ہے، نبی کا ذکر خدا کا ذکر ہے، خدا کا ذکر عبادت ہے. علی کا ذکر بھی عبادت ہے، نبی کا ذکر بھی عبادت ہے، خدا کا ذکر بھی عبادت ہے. تو پتہ کہ علی کا ذکر کرو تو خدا تک پہنچتا ہے، خدا کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی روح
पूरा जुमला पलट के कह दूं, अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है, मैं क्या समझा? आपकी रूह, एक आम इंसान की रूह, नफ्स वाहिद नफ्स है, लेकिन अली का नफ्स नबी का नफ्स भी है, अल्लाह का नफ्स भी है। पता चला जहां पर 3 नफ्स हो, अल्लाह भी वली, मोहम्मद भी वली, अली भी वली। जहां 3 नफ्स मिल जाए, एक नुक्ते पे आ जाए, उसे अली कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। आपका नफ्स होना और बात है, आपकी रूह होना और बात है। अली का नफ्स होना जो नफ्स रसूल है, जो नफ्सुल्लाह, अल्लाह का नफ्स है, जो जानशीन पैगंबर है। हमनशी होना और बात है, जानशी होना और बात है। हमनशी गद्दार निकल सकता है, लेकिन जानशी हमेशा वफादार होता है, तभी तो अलमदार कहलाता है। तलवार पढ़िए मोहम्मद अलम भी उसी को मिलता है जो वफादार होता है, गद्दारों को अलम नहीं मिला करता। और अलम के साथ साथ ये भी कहा कर जाता है ये हैदर कर्रार है, ये मर्द है, गैर फर्रार है। पता चला मैदान जंग में रुकने वाला, पैगंबर इस्लाम की जान बचाने वाला मर्द भी होता है, हैदर कर्रार भी हो जाता है। और जंग के मैदान से भाग जाने वाला, पैगंबर इस्लाम को अकेला छोड़ देने वाला फर्रार भी होता है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। और अज़ान मोहतरम 13 रजब मौला अली की विलादत का दिन बहुत ही यादगार है, और ऐसा यादगार जो आलमगीर यादगार है। पूरे आलम में, आलमीन में खुशी मनाई जाती है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमानों में भी फरिश्ते भी बनाते हैं, हूरें भी बनाती हैं, आसमान चांद और सितारे भी बनाते हैं, सूरज भी जो है खुश होता है, जमीन का जर्रा जर्रा खुश होता है, जमीन का जर्रा जर्रा खुशी बनाता है, क्योंकि आमद मौला अली है। जर्रा जर्रा इसलिए खुश होता है कि जर्रे की निस्बत तुराब से है। मैं क्या इसका जुमला मैंने अर्ज कर दिया, आप समझ गए। जर्रे की निस्बत तुराब से है, अली अबू तुराब। चांद सूरज, चांद के 2 टुकड़े कर देते हैं, सूरज को पलटा देते हैं, सितारे को दर पे बुला देते हैं, सितारे को दर पे बुला देते हैं। आजकल लोग रॉकेट से जाते सितारों पर, चांद पर, आसमान पर। अली वो है कि आसमान भी जमीन पर आ जाता है, सितारा भी जमीन पर आ जाता है। सदियों के इंतजार का ऐसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरे जानिब झुका दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब। सदियों के इंतजार का ऐसा सिला दिया, दोनों जहां का सर मेरी जानिब झुका दिया। 13 रजब को अली से बोला खुदा का घर किबला, मुझे तो आपने काबा बना दिया। नारे हैदरी, मिलकर बेहतरीन सलवात पढ़िए मोहतरम। मौला अली फरमाते हैं ये ना देखो कि कौन पढ़ रहा है, ये देखो कि क्या पढ़ रहा है। कुछ लोग, कुछ हजरात जब आवाज सुनते हैं और अच्छी आवाज मजलिस पढ़ने तो आके देखते हैं कौन से मौलाना पढ़ रहे हैं। अगर बड़े नामचीन मौलाना है तो रुक जाते हैं, और अगर छोटा मोटा मौलाना पढ़ रहा है तो चले जाते हैं। अब अली की मोहब्बत में सिरात मुस्तकीम है, जो भी पढ़ा मौला अली फरमाते हैं चुपके से आओ और फर्श पर बैठ जाओ, चूचरा ना करो, चूचरा ना करो, क्योंकि छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी मिंबर पर बैठता है, मिंबर रसूल है, मिंबर मौला अली है। ये मिंबर वो मिंबर है जो गदीर में सजाया गया था, अली को बुलाया गया था, हाथों में उठाया गया था,
اسلام نے فرمایا جو اللہ کو مولا مانتا ہے مجھے مولا مانے، جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یعنی کہ بتا رہے ہیں جو جس کا میں مولا، جو فرمایا الفاظ پر، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ آئیے دیکھتے پیغمبر اسلام کس کے مولا ہیں۔ بعثت قریب ہے، معراج قریب ہے۔ جب معراج کو پیغمبر اسلام آسمانوں پر گئے تو 1,24,000 ایک کم 1,24,000 نبیوں نے پیغمبر اسلام کو امام مانا، پیش امام مانا، نماز ادا کی پیچھے، کہے کہ آپ مولا ہیں۔ ایک کم آدم سے لے کر خاتم سے پہلے تک، میں کیا کر رہا ہوں، آدم سے لے کر خاتم سے پہلے تک عیسیٰ تک جتنے بھی پیغمبر تھے، جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی 312 رسول تھے، وہاں پر سب نے سلام بھی کہا، مولا بھی کہا۔ اب سمجھ میں آیا جملہ مجھے عرض کرنے کے لیے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا علی پیغمبر مولا، جس کا محمد مولا اس کا علی مولا۔ اب آدم کون ہے؟ آدم کے مولا کون؟ محمد۔ نوح کے مولا کون؟ محمد۔ ابراہیم کے مولا کون؟ محمد۔ عیسیٰ کے مولا کون؟ محمد۔ یوسف کے مولا کون؟ محمد۔ اسحاق کے مولا کون؟ محمد۔ اب جس کا محمد مولا اس کا یہ علی مولا۔ اگر آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے، میں کیا مولا نہ مانے تو نبوت ان کی جو ہے ضائع ہو جاتی ہے، نبوت کام کی نہیں رہتی۔ تو اگر ہم جیسے بشر خیر البشر نہ مانے، تلوار پڑھیے محمد اہدنا الصراط المستقیم، انی ھذا صراطی مستقیما، انی یقینا ڈیفینیٹلی، انی ھذا مجسمے کو کہتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ھذا جیسے من کنت مولا ہو فھذا علی مولا، انی ھذا صراطی مستقیما، یہ صراط مستقیم ہے، کسی راستے کی بات نہیں ہوگی۔ مدینے کا راستہ، مکے کا راستہ، نجف کا راستہ، نجف آپ کہے تو ہو سکتا ہے، میں کیا سکتا جاؤں۔ انی ھذا صراط مستقیما، یہ صراط مستقیم ہے۔ انی ھذا صراط فاتبعوہ ولا تتبعوا، اتباع جو کرے گا، دیکھیے اطاعت کرنا اور بات ہے، اتباع کرنا اور بات۔ اطاعت قول کی ہوتی ہے، اتباع عمل کی ہوتی ہے۔ عمل کرے گا، انی ھذا صراط مستقیم فاتبعوہ ولا تتبعوا فتفرق بکم عن سبیلہ، جو ان کی اتباع کرے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا، سیدھے سیدھے راستے پہ، اور جو کوئی پھر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، فتفرق بکم عن سبیلہ، وہ راستے سے بھٹک جائے گا۔ اب یہ صراط مستقیم ہے کون؟ ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے یہ عرض کر چکا ہوں، صراط مستقیم پیغمبر اسلام سے سوال کیا صحابہ کرام نے کہ یہ صراط مستقیم ہے کون؟ تو پیغمبر اسلام نے انتظار کیا جب مولا علی تشریف لائے، کہا یہ کل ایمان ہے، یہ مرد میدان ہے، یہ زہرہ کا شوہر ہے، یہ فاتح خیبر ہے، یہ صاحب ذوالفقار ہے، یہ ابو طالب کا لال ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ پتہ چلا علی کا راستہ، علی کا کردار، علی کا ادب، علی کی تہذیب صراط مستقیم ہوا کرتی ہے۔ جو کوئی علی کے راستے پہ چڑھے گا صراط مستقیم کی طرف بڑھے گا، جو کہ علی کے راستے سے ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، بھٹک جائے گا۔ اب ہدایت یافتہ رہنا ہے تو علی کے راستے پہ چلیے، اور اگر بھٹک جانا ہے تو مولا علی کو، جس طرح ان لوگوں نے چھوڑا مولا علی کو چوتھا خلیفہ مانا، تو ان لوگوں نے بلا فصل کہاں مانا؟ امامت نبوت کے بلا فصل ہوا کرتی ہے، بلا فاصلہ۔ ان لوگوں نے ترک کر کے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا، اور جن لوگوں نے مولا علی کو بلا فصل مانا وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے صراط مستقیم کا جو ہے اختیار کیا اور صحیح راستے پہ رہے۔ اب سمجھ میں مولا علی کو جو مولا مانے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا، بلا فاصلہ مانے گا وہ صراط مستقیم پر رہے گا، جو کوئی پھر جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تلوار پڑھیے مل کے باہر۔ عزیزان محترم، دعا فرمائے کہ حج کا موقع تھا،
اور ایک شخص جو ہے امام جعفر صادق صلاۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور نذرانہ عقیدت ہر برس وہ 1000 دینار امام کی خدمت میں دیتا تھا اور واجب قرار دے دیا تھا۔ ایک مرتبہ تشریف لا رہا تھا مدینے، تو ان کی جوزا نے کہا کہ آج اب کی برس حج کرنے ہم بھی چلیں گے۔ امام نے ساتھ لے لیا، معاف کریے گا، اس نے ساتھ لے لیا کہ امام کی زیارت کرنا ہے۔ اب وہ روانہ ہوا، اس کی بیوی نے اچھے تحفے خریدے امام کے لیے اور صندوق میں رکھے، اور جو 1000 دینار یہ دیتا تھا سونے کے امام کو ہر برس، وہ بھی اپنی اہلیہ کو دیا کہ ساتھ میں رکھ کے لے چلو اور امام کی بارگاہ میں ہم نذرانہ عقیدت پیش کریں گے، یہ امام کو ہدیتاً دیں گے۔ اب یہ لوگ نکل کے مدینہ تشریف لائے اور امام کی بارگاہ میں آیا، ہاتھوں کو جوڑے ہوئے، تو امام اس برس ہم لا رہے تھے اور جب ہم مدینہ پہنچے تو صندوق میں سے وہ دینار کی تھیلی ہی غائب ہو گئی۔ درہم اور دینار جو ہوتا ہے، دینار کی تھیلی غائب ہو گئی۔ امام نے فرمایا غم نہ کر، مایوس نہ ہو، وہ تھیلی ہمارے پاس پہنچ گئی، تو کیا کرنا ہے؟ کہا امام کیسے؟ فرمایا کہ ہمارے پاس موکل ہوتے ہیں، ہمارے پاس فرشتے ہوتے ہیں، ہمارے پاس جنات ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جنات ہوتے ہیں، جب ہم پہ وقت پڑتا ہے تو ہم منگا لیتے ہیں۔ جس طرح عاصم بن برقیہ کے پاس ایک اسماء اعظم تھا، اس نے بلقیس کا تخت قوم سبا یمن سے بیت المقدس منگوایا کہ نہیں، ویسے اماموں کے پاس 72 اسم اعظم ہوتے ہیں۔ ہم کہا جب وقت پڑتا ہے تو موقع کو کہتے ہیں، وہ لے آتا ہے۔ ہم نے جب کہا تو وہ لے آیا اور یہ لے جائیے۔ اس نے دوسرا جو ہے لون لے کر آیا تھا دوسری جگہ سے جمع کر کے، کہا یہ تھیلی لے جائیے، ہم تک پہنچ چکا ہے۔ خوشی خوشی جب گھر گیا دیکھا کہ اس کی بیوی سکرات میں ہے، سکرات میں اور مرنے پر ہے، مایوس ہو گیا اور اس نے کفن خریدا اور جو پیسے تھے دوسری چیزیں جو مرتا ہے انسان تو دفنانے کے لیے جو خریدی جاتی ہے وہ سب خرید کے امام کی بارگاہ میں آیا اور فرمایا امام میری بیوی سکرات میں ہے اور جو ہے آپ میری بیوی کے لیے دعا فرما دیجئے، آپ بھی جو ہے نماز جنازہ پڑھائیے گا۔ امام نے بیٹھے 2 رکعت نماز، مصلی پہ بیٹھے اور 2 رکعت نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں۔ میں کیا سمجھا محترم کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو خدا تھا وہ مردے کو زندہ کرتا تھا اور سورج کو پلٹاتا تھا۔ اب اگر امام نماز پڑھے بغیر مردے کو زندہ کر دے میں کیسے؟ تو ایک حساب سے لوگ نصیری خدا ماننے لگے۔ امام سجدہ کر کے بتا رہے ہیں وہ خدا ہے، میں بندہ ہوں، وہ خالق ہے، مخلوق ہوں، وہ معبود ہے، میں عبد ہوں۔ امام بتا رہے ہیں، نماز پڑھ کے جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، معبود سے دعا فرمائی، کہا جا تیری بیوی زندہ ہو گئی اور جا، اللہ تعالیٰ نے اسے طویل زندگی عطا فرمائی۔ دوڑا ہوا گیا، دیکھتا ہے گھر پہ اس کی بیوی حکم دے رہی کنیزوں کو، زندہ ہو گئی۔ اور دیکھیں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے یہاں پہ معاشرے میں کوئی مر جائے کوئی زندہ کر کے بتائے، ڈاکٹر صرف دوائی دے سکتا ہے لیکن روح کو پہچان نہیں سکتا۔ یہ صرف معجزہ اماموں کا ہے یا نبی کا ہے؟ نبیوں کا اماموں کا معجزہ ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے۔ جو بیمار ہو جائے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن اگر امام زمانہ کو خلوص سے بلایا جائے، امام وقت امام مہدی اللہ علیہ شریف، وہ آ کر آپ کو شفا عطا کر سکتے ہیں۔ اور ایسی بہت جگہ پہ ہوا ہے کہ خضوع و خضوع کے ساتھ امام کو یاد فرمائے، امام کو پکارے، دعائے رتبہ پڑھے اور امام کو تقاضا کر کے پکارے، توسل کر کے تو امام آ جاتے ہیں اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ اب یہ زندہ ہوئی، بڑے خوش ہوئے کہ جہاں پہ موت واقع ہو گئی تھی وہاں پہ زندگی مل گئی۔
اور یہ لوگ حج کرنے گئے مدینے سے، اور جب طواف کر رہے تھے شوہر اور بیوی، تو انہوں نے دیکھا ایک نور آتا ہوا دکھائی دیا۔ بیوی نے کہا دیکھیے یہی شخص ہے، جب ملک الموت میری روح قبض کر کے جا رہا تھا تو شاہ کے عرش پر ہاتھ مار کر انہوں نے کہا یہ میرا حکم ہے، ان کی جان کو بخش دو۔ میں جملہ دے رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں محترم، سمجھ میں یہ آیا امامت کا جو ہاتھ ہوتا ہے اس کی حکومت آسمان پر بھی ہوتی ہے، زمین پر بھی ہوتی ہے۔ مل کر سلوات پڑھیے محمد آسمانوں پر بھی حکومت ہوتی، زمین پر بھی، دور و گلمان پر، فرشتگان پر، دور غلمان پر، مخلوق تمام جگہ پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مرضات اللہ قرار دیا ہے، اور جس طرح مولا علی مرضات اللہ، اسی طرح آخر زمان امام مہدی اللہ تعالیٰ فیض شریف جو ہے ایک بہترین سلوات پڑھیے پلیز۔ ماشاء اللہ دیکھیں کہ ولادت ہوتی ہے تو اپنے گھر پر ہوتی ہے، کسی کی بچے کی ولادت آئی ہو تو یا تو میٹرنٹی ہوم میں ہوگی یا تو اپنے گھر پہ ولادت ہوگی، لیکن یہ واحد مولا علی ہے کہ جب ولادت قریب آئی تو پیغمبر اسلام نے مشورہ دیا خانہ کعبہ کی طرف جاؤ، فاطمہ بنت اسد۔ یہ فضیلت فاطمہ بنت اسد ہے کہ اپنے گھر سے نکل کے اللہ کے گھر میں پہنچی، طواف خانہ کعبہ کیا، اور طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد دیوار خوف لگا کے کھڑی ہو گئی، اور تجھے ابراہیم خلیل اللہ کا واسطہ، تجھے اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں میری مشکل کو آسان کر دے۔ میں ہم کہیں گے یا ارے مشکل کشا، آپ وہ مشکل کشا ہو جو اپنی ماں کے لیے بھی مشکل کشا ہو۔ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہوتی ہے، لیکن آپ ایسے ہو جو ماں کے لیے بھی مشکل کشا ہو۔ دیوار میں درار پڑا، آج جو آپ دیکھتے ہیں دیوار مسکرائی، تو یہ نزول آمد حیدر کرار پر مسکرائی۔ فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہوئی، داخل ہونے کے بعد اب 3 دن تک اندر رہی۔ لوگ کہتے ہیں بی مریم کے لیے بیت المقدس میں طعام لذیذ آتا تھا، جنت سے کھانا آتا تھا، جنت کا آب کوثر آتا تھا۔ ہم کہیں گے کیوں نہ آئے، جب ساقی کوثر حیدر کرار ہو تو مریم کے لیے کھانا آ جائے، اور 3 دن تک جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ میں رہے تو فرشتوں کا نزول کیوں نہ ہو جائے۔ اب سمجھ میں جس طرح معصومہ بی بی بطول بی بی مریم کو جنت سے کھانا آتا تھا، اسی طرح فاطمہ بنت اسد کے لیے جنت سے کھانا آتا تھا۔ اور درار بند ہو گئی، جو دیوار کھلی تھی وہ بند ہو گئی۔ ہم کہیں گے ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ موجود تھا، کلید بردار موجود تھے، کیوں نہ بلا لیا، کیوں نہ دروازے سے اندر داخل ہو گئی؟ کہا یہ وہ آ رہا ہے جو بتوں کو توڑنے والا ہے۔ خانہ کعبہ میں وہ تشریف لا رہے ہیں جو بتوں کو توڑنے والے ہیں۔ اب مین دروازے سے کافر بھی آتے تھے، مشرک بھی آتے تھے، تو یہ گوارا نہیں ہوا جو کرم اللہ وجہ کریم ہوگا وہ یہ دروازے سے آ جائے۔ علی کے لیے دوسرا دروازہ کھولا گیا، اور جب 4تھے دن آئے آغوش رسالت میں پیغمبر اسلام کے چہرے کو سب سے پہلے دیکھا۔ امامت نے رسالت کے چہرے کی زیارت کی اور مسکرائے، اور پیغمبر اسلام نے اپنی زبان مولا علی کے چہرے کو دی، 12 چشمے پھوٹے، پتہ چلا امامت جاری ہو گئی۔ نبوت کے علم سے جو شہر علم تھا، باب علم میں 12 چشمے پھوٹے اور مولا علی کی ولادت ہو گئی۔ آپ سب کو مبارک ہو کہ میں بس انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے خطاب فرماؤں گا، لیکن ایک شعر پڑھنے کے بعد دعا کروں گا۔ دیکھیے کہ حضرت محترم یہ حیدر کرار ہے، یہ گہرے فرار، حیدر حیدر علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا،
حیدر حیدر، علی علی اور مولا مولا بولے گا، عشق علی میں پاک لہو کا قطرہ قطرہ بولے گا، لاکھ لگے بدعت کے پہرے فتووں کی اس بستی میں نعرہ حیدر میری قوم کا بچہ بچہ بولے گا۔ آئیے مل کے دعا فرمائے کہ اتنی بہترین محفل جب سب لوگ اپنے کچھ آرزو لے کر آئے ہیں، تمنا لے کر آئے ہیں، تو مولا علی سے ہم وابستہ ہیں۔ مولا علی کے صدقے میں ہم میں سے جو مقروض ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، ہم میں سے جو بے گھر انہیں گھر عطا فرما دے، ہم میں سے جو حج عمرہ وزارت کے متمنی ہونے حرمین شرفین قبلتین کی زیارت سے نواز دے۔ پورے دنیا میں جہاں جہاں بھی دشمنان دین دشمنان اسلام جو اپنے پرچم کو بلند کر رہے ہیں، خدا وند عالم ان کے پرچم کو نیست و نابود فرما دے، عباس علمدار کے علم کے فریضے کو جو ہے بلند درجہ عطا فرما دے، ہمارے امام زمانے میں ظہور عطا فرما دے، ہمیں ان کے آبار و انصار میں شمار فرما دے۔ ایک سورہ فاتحہ کو لے مومنین و بعض مرتبہ اپنے حدود پڑھ کے تاکہ تمام مخلوقات کی کار کا ملا کروانا